بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایران امریکہ جنگ کی تازہ ترین تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جنگ کی تیاریاں اس وقت امریکہ نے عروج پر ان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور امریکہ کی فوجیں باضابطہ طور پر ان کی انٹری ہوئی ہے۔ وینزویلا سٹائل آپریشن، بلکہ اس سے بھی خطرناک ترین آپریشن ایران کے اندر اس کا آغاز ہو جانا، اور رات گئے بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے اور امریکی فوجیں جنگی جہاز وہ جناب اس وقت ڈپلائے ہو چکے ہیں، وہ اتر چکے ہیں میدان جنگ میں۔ امریکی فوجوں نے چھلانگ لگا دی ہے۔ اس حوالے سے کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، اس مکمل تفصیلات اور خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور پھر آیت اللہ خامنائی وہ جناب اچانک سے غائب ہو چکے ہیں۔ 37 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب سے وہ سپریم لیڈر بنے ہیں، پہلی مرتبہ کہ وہ اپنی ایئر فورس کے قومی دن میں جو تقریب تھی، سرکاری تقریب 8 فروری کو، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ ان کے پوتے وہاں پر نظر آئے جو امام خمینی کے بیٹے ہیں۔ تو جناب تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں، ایرانی سپریم لیڈر کا ٹارگٹ ہونا اور یہ کیا ڈیٹیلز ہیں، اس پر بھی آج کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ایک کی بجائے زیادہ کامنٹس کریں۔ ہمارے اس چینل کو روزانہ کی بنیاد پر انڈیا اور افغانستان سے رپورٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کامنٹس کریں تاکہ آپ اس اثر کو زائل کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، خبریں سب سے پہلے جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگلے ہفتے یعنی کہ اس ہفتے پر انہوں نے کہا کہ ہم نے دوبارہ تیسرا دور جو ہے مذاکرات کا کرنا ہے۔ تو ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ مذاکرات کو ختم کیا جائے۔ وہ ایران پر حملوں کا حامی ہے کہ فوری طور پر ایران پر حملہ کیا جائے۔ اور پھر ایران کی پارلیمنٹ کے اندر ایک اہم ترین اجلاس بھی ہوا، کیونکہ اسرائیل چاہتے ہیں رجیم چینج آپریشن ہو، بیلسٹک میزائل سسٹم کی رینج صفر ہو جائے، ایران پراکسیز جو ہے ان کی مدد بند کرتے یا ان کی جو ہے وہ حمایت بند کرے، اور جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو مکمل طور پر اس کی انریچمنٹ صفر کرتے۔ یہ 4 بڑے مطالبات ہیں۔ تو ایران کی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے اجلاس ہوا اور ایران کی وزیر خارجہ جو ہے وہ عباس اراغچی وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے وہاں پر اپنی پارلیمنٹ کو اعتماد کے اندر لیا، اور ان کی پارلیمنٹ کی جو آواز تھی، جو اکثریتی آواز تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، ہم امریکہ کے چاروں مطالبات بھی مان لیں۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کرنا ہے، تو ہم نے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہمیں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں امریکہ کا اور اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال، دوسری جانب ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، 37 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے کو ملا کہ 8 فروری کو ایئر فورس کی تقریب تھی ان کی، اور یہ سرکاری تقریب تھی اور اس میں انہوں نے شرکت اختیار نہیں کی۔ اس پر بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے کہ آیت اللہ خامنائی آیا کہ زندہ بھی ہیں، کہاں پر ہیں، کیا تفصیلات ہیں۔ تو امام خمینی کے جو پوتے ہیں حسن خمینی، وہ اس تقریب میں شرکت انہوں نے دیکھی گئی، ان کی تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی، اور پھر جو ایران کا مخالف میڈیا وہ رپورٹ کر رہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور ان کی جگہ جو امام خمینی کے پوتے ہیں حسن خمینی جو ہیں وہ اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور وہاں پر دھڑم تختہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایران کا مخالف میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے۔ اور پھر ایک جناب امریکہ جو ہے ان کی فوجیں اور ان کے جنگی جہاز جو ہیں وہ ایران میں اتر گئے، اور ایرانی سپریم لیڈر کی ٹارگٹ ہونا، یہ کیا تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ خبر سنیں کہ رات کے ایک بڑی جنگ جو ہے وہ جناب چھڑ گئی ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے سمندروں کے اندر بھی ڈپلائمنٹ کر دی ہے، اب تک تمام تر نیول ایسٹس جو ہے انہوں نے ڈپلوائے کر دیا ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن سے لے کر تمام چھوٹی بڑی سب مرینز جو ہیں وہ اس وقت ایران کے پانیوں کے اندر ہیں، اور وہ ایران کی سٹرائک رینج میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سعودی عرب، دیگر گلف کنٹریز اور دیگر جو عرب کنٹریز ہیں، انہوں نے یہ بات باور کر دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین، اپنا فوجی اڈا اور اپنی فضائی حدود جو ہے وہ امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے اوپر بھی امریکہ جو ہے انہوں نے ٹیرف عائد کر دیا۔ اس کے علاوہ چائنا اور رشیا کے اوپر بھی ٹیرف عائد کیا کہ جو امریکہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا اس پر 25% کا ٹیرف عائد کرنا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے۔ اب امریکہ نے اپنے فوجی کیسے اتارے ہیں ایران میں، امریکہ کے جنگی جہاز کیسے پہنچے ہیں، یہ دوسرا بڑا اہم سوال ہے۔ ترکمانستان، آذربائیجان اور آرمینیا، یہ تینوں ممالک ہیں جو ایران کی نیبرنگ کنٹریز ہیں، یہ ایران کے ہمسایہ ملک ہیں۔
ان تینوں ممالک میں امریکہ کے اسلحے کے جہاز پہنچے، ان کے ڈیفنس سسٹم، تھرڈ ڈیفنس سسٹم پہنچا ہے، پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم جو امریکہ کا یہاں پر پہنچا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے کہ امریکہ کے اسلحے کے جہاز وہاں پر پہنچنا اس سے سوالات کھڑے کر دیے، اور ایران کی بارڈرنگ کنٹری، ایران کی نیبرنگ کنٹری کے اوپر، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے نائب صدر وہاں پر آ رہے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چھڑ گئی تو ان کو بچانے کے لیے وہاں پر ہمارا ڈیفنس سسٹم، ہمارا تمام جنگی ساز و سامان جو ہے موجود ہوگا، تو ہم ان کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ یعنی کہ امریکہ کے اپنے نائب صدر کو بچانے کے لیے یہاں تک کی تیاریاں کر رہے ہیں، اتنی خطرناک قسم کی تیاریاں، ایسا ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر۔ تو امریکہ ایک بہت بڑی طویل ترین جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ملٹری فورسز نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے ایران کے اندر مکمل طور پر رجیم چینج آپریشن کرنا ہے، تختہ الٹنا ہے، اور وہ کام جو ایران نہیں کر رہا ہمیں وہ کام کروانے ہیں، اس پر کرنے کے لیے، تیل پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کے میزائل ہو، ان کی نیوکلیر پروگرام ہو، ان سب کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ہمیں اپنی فوجیں وہاں پر اتارنی پڑیں گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ہماری فوجی وہاں پر اتریں گی تو آپریشن ہوگا، اس کے ادروائز ہم لمیٹڈ سٹرائکس جو ہیں وہ ایران کے اوپر کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ امریکہ نے ترکمانستان، آذربائیجان اور آرمینیا میں، پچھلی جنگ میں بھی ایسا دیکھنے کو ملا تھا کہ آذربائیجان جو ہے ان کے بارڈر سے جو ڈرونز ہیں وہ ایران پر مارے گئے تھے، ان کے ہائی آفیسرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے امریکہ نے بارڈرنگ کنٹری کے اوپر جو ہے اپنی ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے۔ اور پھر دوسری اہم خبریں، امریکہ نے 14 جنوری سے اب تک 122 اسلحے کے جہاز، 14 جنوری سے اب تک تقریباً ان 20-22 دنوں کے اندر یا اس ایک مہینے کے اندر 122 اسلحے کے جہاز مشرق وسطیٰ بھیجے ہیں، جن میں سے صرف اردن کے فوجی اڈے پر 75 جہاز، جس میں آپ 75 جہاز جو ہیں جو اسرائیل کے دفاع کے لیے ہیں، وہ جو بنیادی ڈیفنس لیئر ہے وہ انہوں نے اردن کے جو ہے فوجی اڈے پر ڈپلوائے کیے ہیں 75۔ اور پھر امریکہ کے جو اردن فوجی اڈے پر امریکی جنگی جہازوں کے پائلٹس اور عملے کی تصاویر بھی امریکہ نے جاری کر دی، یعنی کہ اردن میں ان کے جنگی جہاز، ان کے فوجی وہاں پر ان کی تصاویر بھی جاری ہوئی ہیں، اور امریکہ کے اردن میں 50 سے 70 جہاز کھڑے کر کے رکھے ہیں جو ایران پر ممکنہ کارروائی کے لیے امریکہ سے بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ یہاں پر سے ایران پر کوئی بڑا فوجی آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ امریکہ کی فوجی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ سے ایران کو گھیر لیا، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ ایران کی بارڈرنگ کنٹریز ہو، چاہے وہ اردن ہو، اسرائیل ہو، ہر جگہ سے امریکہ ایران پر اٹیک کرے گا، اپنی فوجیں اتارے گا، اور فوجیں اتار کر رجیم چینج آپریشن ہوگا۔ تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے، اپنی مرضی کا وہاں پر سپریم لیڈر کو تعینات کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو امریکہ اپنے انٹرسٹ وہاں پر لینا چاہتا ہے وہ سارے گین کرے گا، اور اس کے بعد وہ ایران پر قبضہ کر لے گا۔ تو بیسیکلی اس ساری سچویشن کے حوالے سے امریکہ بڑے پیمانے کے اوپر جنگ کی تیاری کر رہا ہے، وہ بڑی طویل ترین زمینی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اگلی خبر سنیں کہ امریکہ کے 6 جنگی جہاز F-35 مشرقی وسطیٰ کی طرف روانہ، F-35 جنگی طیارے جو ہیں مشرقی وسطیٰ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ امریکہ کے پہلے ہی 150 سے زائد جنگی جہاز جو 35 ایئر ریفلنگ ٹینکرز جہاز مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ کیا امریکہ کی جنگی تیاری ایران پر حملے کا اعلان ہے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی جو P-8A جو ڈرون ہے، جس کو آپ گشت کے لیے، سرویلنس کے لیے، نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ طیارہ آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کے قریب پرواز کر رہا ہے، جو انتہائی اہم سمندری گزرگاہ ہے، اور یہ آبنائے ہرمز آپ جانتے ہیں کہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ، تاکہ وہ تیل کے ذخائر، ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرے، جیسے وینزویلا میں کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کا ایک اہم مطالبہ بھی یہ ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ چائنا کے ساتھ انرجی ٹریڈ کرے، وہ ڈالرز میں کرے۔ ایران ایسا کر نہیں رہا، وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر بھی امریکہ نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ تیل کے ذخائر جو اربوں ڈالرز کے تھے وہ بھی اس نے دنیا کو بیچے ہیں۔ انڈیا نے بھی جو ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، وینزویلا کا تیل ڈالرز کے اندر خریدے گا، جو وہ رشیا سے خرید رہا تھا یا وہ چائنا ایران سے خرید رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ تو اب یہ امریکہ نے وہاں پر اپنے سرویلنس ڈرونز بھی چھوڑ دیے ہیں، تو اب تیل کے ذخائر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلسل آپریشنز کے حوالے سے امریکی فوجی جو ہے وہ ان کو نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور سارا کچھ اس خطے کے اندر یہ ساری غیر معمولی ڈپلائمنٹ، غیر معمولی نقل و حرکت یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑے تاریخی، جو کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، وہ آپریشن جو ہے وہ ایران کے خلاف ان کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اور آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ بھی اس وقت نمبر 1 ٹارگٹ ہے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ اب روپوش ہو گئے، وہ غاروں میں چھپ گئے ہیں، اور وہ جو 37 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسے دیکھنے کو ملا کہ 8 فروری کو جو ان کی فضائیہ کی تقریب تھی اس میں انہوں نے شرکت اختیار نہیں کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور اندر سے کوئی جناب مخبری کر کے ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ نے لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔